یہ عظمت والدین کے تعلق سے پروگرام ہے۔ عموماً ہمارے یہاں عظمت والدین کے پروگرام ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا پروگرام میں نے نہیں پڑھا جس میں کسی بیٹے نے ماں باپ کی زندگی میں عظمت والدین کانفرنس کروایا ہو۔ بہرحال جن بیٹوں نے بھی یہ محفل سجائی ہے وہ لائق مبارکباد ہیں، خوش بخت ہیں۔ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ دعا کریں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پروردگار عالم اس محفل کے صدقے میں جناب بھوکل میاں مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کچھ باتیں ایسی آج عرض کر دوں ایصال ثواب کے تعلق سے کہ اگر آپ اس کو سن کر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج کی یہ محفل کامیاب ہو جائے گی۔ اور جب تک آپ حضرات عمل کرتے رہیں گے آپ کو عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ جن کے نام کی آج یہ مجلس سجی ہے انہیں بھی اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اس لیے ان باتوں کو بغور سماعت کریں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں پیدا کریں گے۔ 3 مراحل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، دنیا میں آ گئے، اپنی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی تھی ہم نے گزار لی، اور جیسے ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہوا، زندگی کا لمحہ پورا ہوا، رب ذوالجلال نے ہمیں موت دے دی۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ مرنے کے بعد ہم اسی مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ پھر جب قیامت قائم ہو جانے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اپنی زندگی کے حساب پیش کرنے کے لیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے باہر نکالے گا۔ اس کا ذکر فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ جب بھی کسی کا انتقال ہمارے یہاں سے ہوتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد ایک رسم کے طریقے پر ہمارے علاقے میں عام طور پر دیکھنے کا رواج چلتا ہے۔ گاؤں محلے کے لوگ بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عورتیں بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں، بلکہ اگل بغل کی بستیوں سے بھی جتنے بھی متعلقین ہیں، چاہنے والے جاننے والے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ غور سے سنیں اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ سنیں۔ ہم جو کرتے ہیں کیا صحیح ہے، وہ 100% درست ہے یا اس میں ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جو عورتیں آپ کی محرمات ابدیہ میں سے ہیں، جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھانجی، اپنی دادی، اپنی نانی، یہ جو رشتے ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو شریعت میں محرمات ابدیہ بولتے ہیں۔ تو جو عورتیں محرمات ابدیہ میں سے ہوں، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی ان کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔
لیکن اگر وہ عورت محرمات ابدیہ میں سے نہ ہو، وہ گاؤں کی بھابھی تھی، گاؤں کی چچی تھی، یا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس سے نکاح حرام تھا، تو ایسی عورت کا چہرہ مرنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے کان میں کھوس لیں، گاؤں کی کوئی بھی عورت، یہاں تک کہ بھواسن جو ہوتی ہیں، جن کو دیہات میں ہم لوگ بھواسن بولتے ہیں، چھوٹے بھائی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بھی بڑا بھائی جا کر دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ وہ بیچاری جب تک زندہ رہی کبھی بھی بھیسر کو اپنا منہ دیکھنے نہیں دیا، چہرہ کو ڈھک لیا، لیکن آج جب انتقال کر گئی ہے، اس کے ہاتھ نہیں چل رہے ہیں، تو اس کو جا کر کے کھولا جاتا ہے اور اس کا چہرہ شوق سے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی عورت انتقال کر جائے تو اس کے گھر جائیں اور جانے کے بعد مردوں سے ملاقات کریں، ان کے شوہر زندہ ہو تو ان سے ملاقات کریں، ماں باپ زندہ ہو تو ان کے باپ سے ملاقات کریں، اور جا کر کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کریں، ان کی ڈھارس بندھائیں۔ اس عورت کا چہرہ دیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، میری ماں بہنیں دو چار جتنی بھی بیٹھی ہیں غور سے سنیں، اور جو گھر میں سن رہی ہے وہ گھر سے سنیں۔ کوئی مرد انتقال کر جائے اور آپ کے لیے اس مرد کے سامنے چہرہ کھول کر کے آنا جائز نہیں ہے، تو آپ اس مرد کا چہرہ جنازہ دیکھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ جائیں تو اس گھر کی عورتوں کو صبر و شکر کی تلقین کرنے کے لیے جائیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ عورتوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھی عورت ہو، ضعیفہ خاتون ہو، جس کو دیکھنے سے کسی قسم کا فتنہ یا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی خاتون کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا سب کے لیے جائز ہے۔ سمجھ میں بات آ گیا؟ بات آ گئی۔ کوئی بھی جوان عورت انتقال کر جائے تو اس جوان عورت کا چہرہ مردوں کے لیے دیکھنا جو محرمات میں سے نہ ہو تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں اور یاد رکھیں، عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جنازے کو نہلا دھلا کر قبرستان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جنازے کو کاندھا بھی دیتے ہیں، آپ نے بھی دیا ہے، ہم لوگ بھی دیتے ہیں۔ جنازوں کو کاندھا دیا ہے نا آپ نے؟ بہت جنازوں کو کاندھا دیا ہے۔ میں آج مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کتنے جنازوں کو آپ نے کاندھا دیا، کتنے جنازوں کو آپ نے اٹھایا، مگر جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ مجمع سے کوئی بھی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر بتا دے، مجھے پتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو تو افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے بولیے؟ ہم اتنے زمانے سے جلسہ پروگرام اسٹیج سجاتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، مگر آج تک ہم لوگوں نے یہ تک نہیں سیکھا کہ جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے پر کاندھا دیں تو اللہ تعالی ہمیں ڈھیر سارا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ طریقہ بھی ہمیں یاد نہیں، معلوم نہیں ہے۔ غور سے سنیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ آج سے اس پر عمل کرنے لگیں گے تو آپ کو عمل کا ثواب ملے گا ہی، جن کے نام پر یہ مجلس سجی ہے ان کو بھی جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے تب تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ طریقہ غور سے سنیں۔ جنازے میں 4 پائے ہوتے ہیں، 4 کونے۔ آج کل تو اس میں ڈنڈا نکلا ہوا رہتا ہے، کاندھا لگانے کے لیے آسانی اور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جنازے کے داہنی طرف چلے آئے اور اس کے سرہانے میں، سر کی طرف جا کر کے سرہانے میں اپنا داہنا کاندھا لگائیں۔ جنازے کا بھی داہنا ہوگا، آپ کا بھی داہنا ہوگا۔ داہنا کاندھا لگائیں اس کے سرہانے میں اور کم سے کم 10 قدم چلیں۔ کتنے قدم؟ بولیے گا ذرا میرے ساتھ۔ میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، تقریر آج نہیں کروں گا، ابھی آپ کو نعت خوانی اور سماعت کرنی ہے۔ میرے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے دھنباد سے چل کر کے آئے ہیں، ان کو آپ سنیں گے۔ کم سے کم کتنے قدم چلنا ہے؟
10 قدم چلنا ہے اور اس کے بعد پھر داہنی ہی طرف پائنتی میں آ جائے پاؤں کے پاس اور اپنا داہنا کاندھا لگا کر کے کم سے کم اور 10 قدم چلے. کتنے ہو گئے؟ 20 قدم ہو گئے. اب بائیں جانب آ جائیے, داہنے طرف دونوں طرف آپ نے کاندھا دے دیا, بائیں طرف آ جائیے اور بائیں طرف آ کر سرہانے میں جا کر کے سر کی طرف جا کر کے اپنا بایاں کاندھا لگائیے اور کم سے کم 10 قدم اور چلیے. کتنے قدم ہو گئے؟ 20 قدم. اب لاسٹ میں بچا ہے جنازے کے بائیں جانب کا پائنتی کا پایا, اس میں جا کر اپنا بایاں کاندھا لگائیں اور کم سے کم 10 قدم اور چلیں. یہ کل ٹوٹل 40 قدم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جنازے کو 40 قدم کاندھا دیا, اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. 40 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم کاندھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یقینی طور پر اس بندے کی بخشش فرما دے گا, مغفرت فرما دے گا. کہ یہ سبحان اللہ نبی کا مژدہ ہے. اس لیے کبھی بھی جنازے میں جائیں تو کم سے کم 40 قدم اسی طریقے سے آپ کاندھا لگانے کی کوشش کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ سب سے پہلے جنازے کے داہنی طرف سرہانے میں جا کے کاندھا لگائیں, تو یہ 3 پائے کون اٹھائے گا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا. سب چاہے گا وہیں سے اسٹارٹ کریں, سب چاہے گا وہیں سے اسٹارٹ کریں. تو یہ 3 پائے کون اٹھائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو اٹھائے گا نا. اب وہ اگر پہلے بائیں طرف چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر وہ پیچھے آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سنیے غور سے, میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. جہاں بھی کاندھا لگائیں, لگا لیں ابھی آپ. جب وہ پایا کسی دوسرے کے حوالے آپ نے کر دیا تو اب آپ کو پھر آ کر کے اسٹارٹ وہاں سے کرنا. اس کی گنتی نہ کریں. ادھر 10 قدم آپ چلے یا یہاں 10 قدم چلے, اس کی گنتی نہ کریں. اب آ کر کے شروع کریں آپ داہنے طرف سے, سرہانے میں جا کر کاندھا لگائیں اور 10 قدم چلے. آپ کا پہلا 10 قدم ہوا, پھر بائیں پیچھے جانب آ جائے, 10 قدم اور چلے, یہ دوسرا 10 قدم ہو گیا, 20 قدم ہو گئے. اب بائیں جانب آ جائے اور آگے اور پیچھے 10-10 قدم لگا کر کے آپ 40 قدم پورا کر لیں. سنت طریقے پر جنازے کو کاندھا دیں گے تو حدیث پاک میں جو بشارت میرے آقا نے دی ہے اس بشارت کے حقدار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سبحان اللہ. اور ایک بات عرض کر دوں, جنازے کے پیچھے لوگ گپ کرتے ہوئے چلتے ہیں, ایک دوسرے سے خبر خیریت پوچھتے ہوئے, کہیے کیا حال ہے, کب آئے, بال بچے کیسے ہیں, کاروبار کیسے چل رہا ہے, ساری خبر سارا سماچار لیتے چلتے ہیں. گپ کرتے ہوئے کوئی ہنستا چلتا ہے, کوئی مسکراتا ہوا چلتا ہے. ایک روایت سنیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. جنازے کے پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ چہیتے صحابی میرے آقا کے ہیں, وہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا, وہ مسکراتا ہوا جا رہا, مسکراتا ہوا جا رہا. مسکرانا سمجھ رہے آپ, خالی دانت دکھانا, آواز نکالنا نہیں. آواز نکل گئی تو وہ مسکرانا نہیں ہوا, وہ قہقہا لگانا ہو گیا. وہ دانت نکالتا ہوا جا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو منع کیا کہ آپ خاموش ہو جا, میرے آقا نے منع کیا ہے, تم چپ ہو جا. لیکن اس نے مانا نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دھمکی دی, کہا اے شخص اگر تو باز نہیں آئے گا اس حرکت سے, اگر تو نہیں رکے گا تو میں زندگی بھر کبھی بھی تم سے بات چیت بھی نہیں کروں گا, تم سے کلام نہیں کروں گا. اگر کوئی صحابی کسی مسلمان کو بات چیت نہ کرنے کی دھمکی دے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جو صحابہ آپس میں 3 دن سے زیادہ کبھی بھی بغض و کینہ رکھتے ہی نہیں تھے, وہ زندگی بھر بات نہ کرنے کی اگر دھمکی دے دے تو بہت بڑی بات ہے. سمجھ میں یہ آیا کہ جنازے کے پیچھے دنیاوی بات کرنا یا مسکراتے ہوئے چلنا, ہنستے ہوئے چلنا, یہ اتنا برا عمل ہے کہ صحابی اس کو دھمکی بھی دے دیا کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جنازے کے پیچھے چلیں تو مسکرائیں نہیں, بات چیت نہ کریں.
بلکہ اگر ہو سکے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے چلیں، جو بھی ذکر و اذکار آپ کو یاد ہیں وہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ کوئی ایک ترجمان بن جائے اور وہ ایک بار پکارے درود و سلام زور سے، دوسرے لوگ اس کی آواز پر آواز ملا کر درود و سلام پڑھتے چلیں۔ درود و سلام پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور چارپائی پر لیٹے ہوئے مردے کو بھی ملے گا۔ ایک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرے لوگ بھی اس کی آواز میں آواز ملا کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، دوسرے لوگ بھی ملا کر آواز سے آواز کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کہتے ہوئے چلیں گے، درود پاک کا بھی ثواب ملے گا اور جنازے کے پیچھے گفتگو کرنے سے جو وعید آئی ہے اس وعید سے بھی بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہوا، اور اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم چپ چاپ آخرت کی فکر کرتے ہوئے چلیے، سوچتے ہوئے چلیے کہ آج اس چارپائی پر وہ لیٹا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور ایسا دن آئے گا۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ہم مرے ہی جائیں گے اور اس چارپائی پہ ہم کو لٹا کر لوگ ایسے ہی لے کر چلیں گے۔ اس دن ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ہم اس دن کیا سوچ رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ اس دن کیا سلوک ہوگا، یہ سب سوچتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ العزیز گناہ سے بچنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اب لے کر کے جنازے کو چلے گئے ہم قبرستان تک۔ اچھا، بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے منزل کرتے ہیں۔ منزل کرنا جانتے ہیں؟ منزل کرنا آپ لوگ جانتے ہیں؟ بھاوا ڈنگال والے جانتے ہیں نا؟ منزل کرتے ہیں لوگ، جہاں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جنازے کو رکھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح رکھ دیتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے اٹھاتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ پھر کہیں پہ ٹرننگ پوائنٹ آیا وہاں بھی رکھ دیا۔ یہاں پہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ سن لیجئے، مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ جنازے کو گھر سے لے کر نکلنے کے بعد کہیں بھی راستے میں منزل کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہی نہ ہے، مکروہ ہی نہ ہے۔ مکروہ کو مکروہ سمجھ کر، بہت کمزور سمجھ کر کے اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ارے بھائی، حرام تھوڑو نہ ہے، گناہ تھوڑو نہ ہے، مکروہ ہے، کیے جاؤ کیے جاؤ۔ غور سے سنیے مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے مکروہ کا مطلب تو مجھے امید ہے زندگی میں کبھی بھی مکروہ کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کریں گے۔ مکروہ کا معنی ہی ہوتا ہے ناپسند۔ کیا ہوتا ہے؟ کس کو ناپسند؟ ہم کو ناپسند، آپ کو ناپسند نہیں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے وہ مکروہ ہے۔ تو جو کام اللہ کو رسول کو ناپسند ہے وہ کام کوئی مومن کرنا چاہے گا؟ نہیں کرنا چاہے گا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے مکروہ کو ہلکا سمجھ کر کے نہ کریں، وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوا کرتا ہے۔ تو جنازے کو درمیان میں روک کر منزل کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بڑھیے، جنازہ گاہ میں پہنچ گئے، جنازے کی چارپائی کو رکھ دیا، جنازہ پڑھنے کی باری آ جاتی ہے تو وہاں پہ امام صاحب سے کہا جاتا ہے جنازہ بتا دیجئے۔ اور ہم لوگ اتنے تیز ترار دماغ، اتنا ہم لوگوں کا پاور فل ہوتا ہے کہ ایک بار امام بتاتا ہے اور سب یاد کر لیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ بولیے نا، ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے سب کو؟ نہیں یاد ہوتا ہے۔ وہاں پہ پوچھ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، ہم زندگی بھر میں اتنا موقع کبھی نہ پا سکے کہ جنازہ کا طریقہ بھی سیکھ لیتے۔ ہم نے زندگی بھر دوسروں کا جنازہ انجانے میں جیسے تیسے پڑھ کر کے ادا کر دیا، گویا مردے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اے مرے ہوئے آدمی، چارپائی پر لیٹا ہوا آدمی سن لے، زندگی بھر تو ہم نے تم سے دھوکہ دہی کیا ہے۔ جب تم نے پوچھا کہاں ہو، ہاں پالو جوری میں، کہا میں مرغی موڑ چوک پر ہوں، الٹا سیدھا تم کو کہہ کر کے دھوکہ دیا۔ آج مر گئے ہو، تم سوچ رہے ہو میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں۔ نہیں، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں، تجھے دھوکہ دینے آیا ہوں، تیرے گھر والوں کو دکھانے آیا ہوں۔ بزبان حال گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی بھر تجھے دھوکہ دیتے رہے، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے، تجھے دھوکہ دے کر جائیں گے۔ سوچئے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟
زندگی بھر اگر ہم دوسروں کا جنازہ بغیر دعا کے، بغیر ثنا کے، بغیر درود پاک کے پڑھ کر کے نکال دیں گے تو حدیث شریف میں ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم کسی کے ساتھ زندگی بھر جیسا کریں گے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے جب بھی جنازے میں جائیں صحیح طریقے سے جنازے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج میں جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کبھی پھر نہ کہیے گا کہ کسی مولانا نے آج تک میلاد میں نہیں بتایا تو ہم سیکھتے کیسے؟ میلاد ہے ہی اس لیے کہ لوگ سیکھیں۔ عوام کا یہ مدرسہ ہے۔ یہ جو کانفرنس اور جلسوں کا نام آپ سنتے ہیں نا، یہ بزرگان دین نے عوام کو سکھانے کے لیے بنایا ہے، یہ طریقہ رائج کیا عوام کو بتانے کے لیے، دین کی معلومات دینے کے لیے، مگر ہم لوگوں نے اس کو رسم و رواج بنا لیا۔ ہم نے اس کو رسم و رواج بنا لیا۔ غور سے سنیے، جنازے کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، صرف دو چیزیں۔ کتنی؟ بولیے گا کتنی چیزیں فرض ہیں؟ دو چیزیں، بغیر ان دونوں کے جنازہ ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں جنازہ ان دو چیزوں کے بغیر۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کھڑا ہونا جنازے میں فرض ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ بد مذہبوں نے فتویٰ لگا دیا کہ مردے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا شرک ہے۔ اللہ نے کہا شرک ہے تو ہم اسی جنازے کے سامنے تم کو ہاتھ بندھوا کر کھڑا کریں گے اور اس کو فرض قرار دے دیں گے۔ جب تک کھڑا نہیں ہوگا جنازہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ جنازہ شرک شکن ہو گیا۔ جہاں پہ اس نے شرک کا فتویٰ لگایا وہیں پہ رب نے کہہ دیا کھڑا ہو جاؤ۔ کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے، بغیر کسی بیماری کے بیٹھ کر جنازہ پڑھے گا تو جنازہ ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر مسئلہ بتا دیجئے نا، ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ فرض چھوٹ رہا ہے، اور جب فرض چھوٹ جائے گا تو جنازہ ہوگا ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے عذر ہے، وہ بیٹھ کر بھی پڑھے گا تو جنازہ ہو جائے گا اس کا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ پہلا فرض ہے کھڑا ہونا، دوسرا فرض ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ کہنا امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ خالی امام کا کے کہنے سے کام آپ کا نہیں چلے گا، آپ کو بھی کہنا ہے، اور کتنا زور سے کہنا ہے۔ بہت لوگ من ہی من میں نماز پڑھ کے نکال دیتے، بہت لوگ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے۔ جمعہ کے دن غور سے دیکھیے گا امام صاحب، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور خالی ہل رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اندر ہی اندر، کچھ لوگوں کے ہونٹ ہلتے ہیں، آواز نہیں آتی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں وہ جانے۔ سن لیجئے، شریعت کا حکم ہے کہ کم سے کم اتنا زور سے آپ کو تلاوت کرنی ہوگی یا تکبیر کہنی ہوگی کہ آپ خود سن سکیں۔ اس کو غور سے سن لیجئے، ہر چیز میں شریعت میں اتنی زور سے کہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ مرغا مرغی ذبح کرتے ہیں نا آپ لوگ، بولیے نا، مرغا مرغی ذبح کرتے ہیں کہ نہیں؟ مرغا مرغی ذبح کرنے کے ٹائم میں بھی اتنی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے کہ خود سن سکیں۔ اگر وہاں شور و گل نہ تھا، وہاں ہنگامہ نہیں ہو رہا تھا، جنریٹر کی آواز نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں پہ کم سے کم اتنا زور سے کہے کہ خود سن لے۔ اور اگر اتنا زور سے کہا مگر شور و گل کی وجہ سے نہ سن سکا تو چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے، مگر اتنا زور سے کہنا ضروری ہے۔ اگر اتنا زور سے نہیں کہا، دل ہی دل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا، یا ہونٹ خالی ہلایا، آواز نکالا ہی نہیں، اور مرغے کی گردن پہ چھری چلا دی، تو مرغا حلال ہوگا یا حرام؟ بولیے گا، حرام ہو جائے گا۔ اس کو یاد رکھیے اچھی طرح سے اور بڑھیا سے ذبح کیجئے گا۔ بات کبھی آئے گی تو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ ذبح کرنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کہ بتا دوں؟ بولیے، بتا دوں؟ جانور ذبح کرنے میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ تو کھانا کھانے والا رگ جو موٹا جس میں دانا پانی اترتا ہے، ایک رگ وہ جس سے سانس لیتا ہے جانور، پھیپھڑے
پھیپھڑے میں جو سانس جاتی ہے اور دو شہرک دونوں طرف ہوتے ہیں، دونوں طرف بیچ میں کھانے کی نالی، سانس کی نالی، اور اس طرف شہرک اور اس طرف شہرک، ان دونوں شہرگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، ان دونوں شہرگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، اور ان میں ایک میں سانس چلتی ہے اور ایک میں کھانا اترتا ہے۔ ان 4 رگوں میں سے کم 3 رگ کا کٹنا فرض ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ اگر 2 کٹے تو جانور حلال نہیں ہوگا، 1 کٹا تو جانور حلال نہیں ہوگا، 4 کٹ گئے تب بھی حلال، 3 کٹ گئے تب بھی حلال، پوری منڈی کٹ گئی تب بھی حلال۔ بہت آدمی ڈینکو جب کرنے لگتا ہے، منڈی کٹ گئی تو ڈینکوا میں چھری چلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ڈینکو کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانور حلال ہے بغیر کسی کراہت کے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ جس کی منڈی چھری تیز اگر ہو گئی اور زور سے دبا کے مار دیا تو پار ہو جائے گی نا منڈی، کوئی دقت نہیں ہے، شوق سے کھائیں، وہ جانور حلال ہو گیا ہے، اب کوئی دقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ تو جنازے میں بھی کم سے کم اتنا زور سے اللہ اکبر کہیں کہ خود سن سکیں، اور 4 مرتبہ کہیں، یہ 2 فرض ادا ہو گیا۔ کھڑے ہیں، چاروں تکبیر کہہ دیا تو جنازے کا فرض ادا ہو گیا اور جنازہ پورا ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اب اس میں 3 چیزوں کو اور شامل کر لیجئے، 2 چیز ہو گئی تھی نا، 3 اور شامل کر لیجئے، 5 ہو جائیں گی، اور 5 چیزوں کے ساتھ جنازہ پڑھ لیجئے گا تو کتنا بڑا ثواب ملے گا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کو غور سے سنیے گا ذرا سا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دم 100% غلط کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، نماز میں پڑھیں تب بھی، نماز کے باہر پڑھیں تب بھی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایسا ہی بیان کیا۔ سمجھ بات آ گئی؟ درود ابراہیمی سب سے اچھا درود ہے، تو جنازے میں بھی اس کو پڑھیں۔ یہ 2 چیز ہو گئی، ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ تیسری چیز میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ یہ 3 چیزیں مستحب اور سنت ہیں، 3 سنتوں پر عمل کر لیجئے اور 2 فرضوں پر عمل کر لیجئے، کل ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5۔ اگر جنازہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جنازے کو کاندھا دے، جنازہ کو پڑھے، اور ایک روایت میں اور ہے جنازے کو مٹی دے، تو دونوں روایتوں کی تطبیق کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، جنازے کو کاندھا دے، جنازے کو پڑھ لے، جنازے کو مٹی دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے، کتنا ثواب عطا کرتا ہے؟ 3 قیراط۔ قیراط ہے کیا چیز؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیراط کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے مثل ہے۔ سبحان اللہ، احد پہاڑ۔ کوئی حاجی صاحب ہوں، کوئی عمرہ کرنے والے ہوں، پوچھ لیجئے گا کیا کنٹل کا وزن ہوگا؟ 16 میل میں پھیلا ہوا پتھروں کا پہاڑ کتنا وزن ہوگا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ سبحان اللہ، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ 3 گنا، 3 پہاڑ کے برابر اس بندے کو دیتا ہے جو جنازے میں جا کے کاندھا بھی لگایا، جنازہ بھی پڑھا اور جنازے کو مٹی بھی دے دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ، ہم گئے تھے جنازہ پڑھنے، اس نے مغفرت اور بخشش کا سامان ہمارے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کبھی کبھی اس کا بھی سامنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنازہ امام صاحب نے شروع کر دیا، پڑھا دیا کچھ دور تک، اور ہم گئے ذرا دیر سے، ہماری تاخیر ہو گئی، تو اب جنازے میں جانے کے بعد کیا کیجئے گا؟ مسئلہ معلوم ہے کسی کو؟ اگر نماز میں دیر سے آنے پر تو پتا ہے، اگر 1 رکعت نماز امام نے پڑھا دیا ہے اور ہم آئے دوسری رکعت میں، تو کیسے پڑھیں گے سب کو پتا ہے نا؟ تیسری رکعت میں آئے تو کیسے پڑھنا ہے سب کو پتا ہے۔ مگر جنازے میں 4 تکبیر کہنا فرض ہے، اگر 3 تکبیر امام نے کہہ دیا ہے، 1 تکبیر
تکبیر بچی تھی اور ہم پہنچے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ تو سنیے مسئلہ بتا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ پہنچے ایک تکبیر کہہ کر کے ایمان کے ساتھ ہو گئے, نیت کیا اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیا, ایک تکبیر ہو گئی. اب لاسٹ میں ایمان کے ساتھ ایک تکبیر میں آپ شامل ہو گئے, اس نے اللہ اکبر کہا اور فوراً سلام پھیرا, تو جیسے ہی اللہ اکبر کہا آپ نے بھی کہا, 2 تکبیر ہو گئی. اب بچ گئی کتنی تکبیرات کی؟ 2 اور بچ گئی ہے. تو امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرے, جنازے کو اٹھانے سے پہلے باقی آپ اپنی 2 تکبیر جھٹاجھٹ کہہ لیں. وہاں دعا اور ثنا پڑھنے کی کوشش نہ کریں ورنہ تکبیر بھی چھوٹ جائے گی. جنازہ اٹھا تو پھر آپ کا پڑھنا بیکار ہو جائے گا. جنازہ اٹھانے سے پہلے وہ 2 تکبیر آپ جلدی میں اللہ اکبر جلدی سے کہہ لیں, آپ کا جنازہ فرض کے طور پر مکمل ادا ہو گیا. سبحان اللہ. اور آپ کو اس کا ثواب پورا ملے گا جتنا ثواب پہلے آنے والے کو اللہ نے عطا کیا تھا. جنازے میں پچھلی صف میں زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک بات میں عرض کروں گا علماء کی توجہ چاہتا ہے, کیوں زیادہ ثواب پیچھے ملتا ہے جبکہ نماز جمعہ میں, نماز فجر میں, 5 وقتہ نمازوں میں جتنا ہی زیادہ آپ آگے بڑھیں گے ثواب آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. پہلی صف میں زیادہ ثواب, پیچھے کی صف میں کم ثواب. مگر جنازے میں الٹا, جنازے میں پیچھے رہو تو ثواب زیادہ, آگے رہو تو ثواب کم. کیوں؟ سن لیجئے غور سے. حدیث شریف میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت صفوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردے کی بخشش فرما دیتا ہے. جس کی جنازے میں زیادہ صفیں لمبی, زیادہ صفیں ہوں, صفوں کی تعداد جس کی جتنی زیادہ بڑھتی ہے اس سے اتنا ہی زیادہ مردے کو فائدہ ملتا ہے. تو فائدہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آگے والی صف کی وجہ سے یا پیچھے والی صف کی وجہ سے؟ تعداد کدھر بڑھ رہی ہے؟ پیچھے کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے فائدہ مردے کو مل رہا ہے. اس لیے زیادہ ثواب پیچھے میں رکھ دیا گیا ہے کیونکہ زیادہ فائدہ اسی کی وجہ سے ملا کر رہا ہے. یہ مسئلہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ آج کل میں جنازوں میں جاتا ہوں تو لائن خالی لمبی دیکھتا ہوں, پیچھے 2-3 صف. اکثر لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بڑا میدان ہے, جنازہ پڑھ رہے ہیں تو لائن لگا دیا لمبی, 200 آدمی کھڑے ہو گئے اور لائن کتنی لگی, صفیں کتنی, 3 صف لگی ہے, 5 صف لگی ہے. ایسے ہی مختصر صفیں لگتی ہیں. سن لیجئے غور سے, صفوں کو چھوٹی رکھیے لیکن تعداد بڑھانے کی کوشش کیجئے کیونکہ حدیث کے مطابق صفوں کی تعداد بڑھے گی تو مردے کو زیادہ فائدہ ملے گا. صفوں کو لمبی کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں بلکہ صفوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ فائدہ ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی آمین. یہ چند مسئلے میں نے بیان کر دیے جو نہایت ضروری تھے. ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے, جاننا چاہیے, سیکھنا چاہیے تاکہ اس پر عمل کر سکے. ایک آدھ اور مسئلہ رہ گیا ہے, سنا دیتا ہوں. سننا چاہتے ہیں؟ وقت جیسے ہی ہوگا میں انشاءاللہ العزیز کرسی چھوڑ کر بیٹھ جاؤں گا. 2-3 منٹ میں سن لیجئے. میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی, اس آیت کے تعلق سے ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں, بات ختم کروں گا. اے لڑکا لوگ, ابھی ایک سلسلہ باقی ہے, کھانا ابھی نہیں ملے گا, جا کے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کھانا ابھی نہیں ملے گا جب تک کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ عظمت والدین ہے, کانفرنس کا نام, ورنہ حقیقت میں والد گرامی کے انتقال پر یہ مجلس سجائی گئی. ماں باپ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث شریف سن لیجئے غور سے. وہ بیٹے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اب تک باحیات ہیں, وہ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش بخت ہیں. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی خوش بختی ہے. اگر ایسی مجلسیں سجا کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیں گے تو انہیں بھی خوش بختی کا حصہ ملے گا, انہیں بھی خوش بختی کا حصہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے تھے. حج کی فضیلت, جو کوئی للہیت کے ساتھ حج کرے, حلال مال سے حج کرے, یہ میں اپنی طرف سے قید لگا رہا ہوں کہ جو حج کرے للہیت کے ساتھ, حلال مال
سے حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. سبحان اللہ، یعنی گناہوں سے دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. جب یہ فضیلت بیان کی تو ایک صحابی نے سوچا کہ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان ہوگا جس مسلمان کے پاس اتنی دولت نہیں رہے گی کہ وہ حج کرنے کے لیے آ سکے. جب وہ اس حدیث کو سنے گا تو افسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ افسوس کرے گا. افسوس میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی جاتا اور حج کر کے اپنے گناہوں کو بخشواتا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ایک گنہگار، ایک غریب بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حج کرنے کو نہ جا سکے، اس کے لیے کوئی بشارت دے دے، اس کے لیے کوئی خوشخبری سنا دے. تو میرے آقا نے خوشخبری ایسی دی جس میں امیر غریب ہر کوئی شامل ہو گیا. کہیے سبحان اللہ. امیر غریب، جس نے حج کیا وہ بھی، جس نے حج نہیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہے. میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، ما من ولد بار ينظر والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو بھی فرما بردار بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے دن بھر میں ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. ایسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے. آج کل حجاج کرام جاتے ہیں، ابھی تو 4 لاکھ سے بھی اوپر خرچ آ رہا ہے، حج کر کے آئے. ان سے پوچھئے گا حاجی صاحب کیا آپ کا حج قبول ہوا؟ تو حاجی صاحب کہیں گے مجھے کچھ نہیں پتا، بس اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہوں، آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ میرے حج کو قبول کر لے. اتنا پیسہ خرچ کیا مگر حج کے قبولیت کی گارنٹی نہیں ملی. مگر میرے آقا نے اس حج کے قبولیت کی گارنٹی دے کر اتنا ثواب اس بندے کو دیا جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھ لیتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا، ایک حج مقبول کا ثواب اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ. یا رسول اللہ اگر کسی نے دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا تو ایک حج مقبول کا ثواب، 100 مرتبہ دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نام اللہ اکبر واتیا. اے میرے صحابی، اگر 100 مرتبہ کوئی دیکھے گا تو اللہ اتنا بڑا ہے کہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں باپ کو صرف دیکھنے میں جب اتنا ثواب ہے تو ان کا پاؤں دبانے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان کی روح کو ثواب پہنچانے میں کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کر دوں، ماں باپ کا رتبہ اس دنیا میں اللہ اور رسول کے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا ہے. مردوں کے لیے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا مردوں پر سب سے بڑا حق ہے. اور عورتیں اگر سن رہی ہوں تو غور سے سنیں، آپ لوگوں پر سب سے بڑا حق آپ کے شوہر کا ہے. اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کی ماں کا. 3 مرتبہ ماں کا کہا، چوتھی بار باپ کا کہا، اور کہا عورتوں پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس کے شوہر کا. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. تو یہ مزدہ ہے. آج کل نوجوانوں کو سمجھانے جائیے گا تو الٹا کہتا ہے ہم کیا کریں حضرات، میرے ماں باپ الٹا مجھ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، آنکھ میں بھلوا کا تیل ٹپکنے لگتا ہے. 4 گو بیٹا ہے، 3 گو بیٹا کو ایک دم ننوا بنا کے رکھا ہے، اور ہم کو تو ایک دم دیکھ نہیں پاتا ہے، میرے بال بچے کو دیکھ نہیں پاتا ہے. شادی کر کے لایا، جو بیٹا کل تک ماں کے پاس بیٹھ کر کے اپنا ٹائم پاس کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، ماں کو چاہتا تھا، شادی کرنے کے 8 دن کے بعد دھیرے دھیرے چینجنگ شروع. مطلب سمجھ جائیے کہ جو عورت آئی ہے وہ بیٹے کو زہر کان میں گھول رہی ہے، اس کو الٹا سمجھا رہی ہے، ماں باپ سے دور رہنا ورنہ تیری دولت وہ لے لیں گے، تیرا مال کھا جائیں گے. خبردار خبردار، میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ
وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ارشاد فرمایا ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اے لوگوں، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے مال چھین لیں، تمہاری اولاد چھین لیں، تمہیں گھر سے نکال دے، پھر بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے قدموں میں بچھے رہنا، ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور خالی شاعروں سے بھی میں گزارش کروں گا، مجاہد بھائی ابھی پھر آئے گا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ باپ پر بھی ایک کلام پڑھ دیجیے گا۔ ماں پر پڑھا، باپ لوگوں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کما کما کے لایا، بیٹے کو کھلایا، جوان کیا، خالی ماں سن رہی ہے۔ سن لیجئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا وہ ہما ناروں کا، تو ماں باپ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور وہی دونوں تمہارے لیے جہنم ہے۔ خدمت کر لیا تو جنت مل گئی، اور اگر خدمت نہ کیا، ناراض کر دیا، تو ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ سمجھ میں بات کیا آئی؟ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنی ہے۔ بلکہ ایک روایت سنا دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے، پھر کرسی سے اتر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ناک مٹی میں ملنے کا کیا مطلب؟ آپ کا بیٹا اگر کوئی چھوٹا کام کر کے آ جائے تو آپ بولتے ہیں نا، تُو نے تو میری ناک مٹی میں ملا دیا۔ اس کا مطلب کیا آپ نے کہا؟ مطلب تُو نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، تم نے مجھ کو برباد کر دیا، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی اس کی عزت مٹی میں مل جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی اگر بددعا ایسا دے تو کسی صحابہ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کبھی کسی کو بددعا نہیں دیا، دشمنوں نے گالیاں دی تب بھی دعا دیا، پتھریں برسائی تب بھی دعا دیا۔ نبی نے ہر وقت دشمنوں کو بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ جانتے نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اگر جان جائیں تو پتھر نہیں برسائیں گے، پھولوں کی برسات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج میرے آقا کسی کو بددعا دے رہے ہیں کہ وہ ناک مٹی میں اس کی مل جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بدنصیب آدمی کون ہے جن کو یہ بددعا آپ دے رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر کلیہما او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، اے میرے صحابہ سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کیا، وہ برباد ہو جائے، وہ مٹی میں مل جائے۔ پتہ چلا اگر کوئی جوان آج تباہ و برباد ہو رہا ہو، پریشان حال ہو، تو سب سے پہلے اس سے پوچھ لیجئے گا تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہے خوش نہیں ہے تو اس کو بتا دیجئے گا نہ مولوی کی تعویذ کام کرے گی، نہ عالم کی دعا کام آئے گی۔ اگر بھلائی چاہتے ہو ماں باپ کے قدموں میں بھی جاؤ، ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ماں باپ خوش ہو گئے تو پروردگار بھی خوش ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، مسلک اعلی حضرت۔ ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کو اگر وہ خوش کر لے گا تو ساری پریشانی دور۔ امام کو جا کے کہتا ہے برکت نہیں ہو رہی، پریشان ہوں، پریشانی پر پریشانی، مصیبت پر مصیبت۔ کبھی اس تعویذ والے کو بلایا، کبھی اس بابا کو بلایا، کبھی اس بابا کو بلایا، نذرانے بھی دیا، تعویذ بھی لکھوایا، گھر بھی بنوایا، گھر کا کونا کھو دیے تو 1 کنٹل کیل نکال لیں گے، اتنی تعویذیں گڑوا دیا، مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے۔ جس ماں نے اپنے جگر کا خون دودھ کی شکل میں پلا کر جوان کیا، آج اسی بیٹے سے ایک سنگھاڑا مانگ دیتی ہے تو کالی پولیتھین میں بھر کے لا کے بیوی کو پکڑا دیتا ہے، ماں کو دیکھنے نہ دینا ورنہ وہ لے لے گی۔ ارے باپ رے باپ، سوچ کر تو ذرا دیکھو، جس ماں نے تمہیں جگر کا خون کھلایا تھا، خود بھوکے رہ کر کے تمہیں کھلایا تھا۔ گھر میں اگر 2 روٹی ہو اور 2 ہی کھانے، 2 بیٹے ہو کھانے والے، تو ماں بڑی سنجیدگی سے کہہ دیتی ہے بیٹا آج ہمیں بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو۔
بھوک تو اسے بھی ہے مگر بیٹوں کو بھوکا نہ رہ جائے اس لیے وہ کہہ دیتی ہے تم دونوں کھا لو ہمیں بھوک نہیں ہے. جس ماں نے بھوکے رہ رہ کر کے تمہیں کھلایا آج کچھ مانگ دیتی ہے تو تو پیچھے آ جاتا ہے. لعنت ہے ایسی دولت پر, ایسی جوانی پر, ایسی کمائی پر جس کمائی سے ماں باپ فائدہ نہ اٹھائے, ماں باپ خوش نہ ہو. اے میرے نوجوان بھائیو اپنے ماں باپ کے قدموں میں بچھ جاؤ. جیسے تم جب بچپنے میں تھے تو انہوں نے اپنے بازوؤں کو تمہارے لیے بچھا دیا تھا. باپ کے کلیجے پہ چڑھ کر کے تم کبھی موٹر سائیکل چلا لیا کرتے تھے, کبھی بس چالو کر دیتے تھے اور چلا چلا کر کے مچا بھی کرتے تھے. وہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ناز و ادا کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. نہیں, جس طرح میرے باپ نے کاندھے پہ اٹھایا, سینے پہ بٹھایا, نوبت آئے تو تمہیں بھی اپنے کلیجے پہ بیٹھا کے باپ کو پار کرنا ہوگا. اپنے باپ کی خدمت کر کے صبح و شام اس کی رضا اور اس کی دعائیں لینی ہوگی. کیا بات ہے. ایک گوشت بیچنے والا جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف اس لیے رہے گا کیونکہ اس کی ماں اس سے راضی تھی, اس کی ماں نے ان کو دعائیں دی تھی. چاہتے ہو اچھوں کے ساتھ آخرت ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب